یہ کمپنی کا نام بتایا کہ اخوت سے قرض لینا کیسا ہے. وہ اسلامی طور پر قرض فراہم کرتے ہیں، مگر شروع میں کچھ رقم رجسٹریشن فیس کے طور پر وصول کرتے ہیں جو بعد میں قابل واپسی ہوتی ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی، اخوت کے معاملے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، الحمدللہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. طلباء کو قرض دیتے ہیں اور بیماروں کو قرض دیتے ہیں. جاب یعنی تجارت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں. اس پر ایک پیسہ سود کا وہ نہیں لیتے، نہ منافع لیتے ہیں نہ سود لیتے ہیں، بالکل نہیں لیتے. لہذا اخوت سے قرض لینا درست، لیکن شروع میں رجسٹریشن فیس کرتے ہیں اور وہ بعد میں قابل واپسی ہوتی ہے، بالکل درست. یہ بھی بالکل اخوت کے جتنے معاملات ہیں وہ 100% علماء اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی مشورہ کرتے ہیں علماء سے. ایک تو یہ ہے قرض والا معاملہ. دوسرا، وہ ایک عجیب و غریب کام کرتے ہیں. طالب علموں کو پیسہ دیتے ہیں، MBBS ڈاکٹر ہے، وہ پیسہ کیسے واپس کرے گا؟ میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، BBA کا، پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی فیسیں، MPhil کا، PhD کرنے والوں کو وہ قرض دیتے ہیں طلباء کو، اور ساتھ ساتھ آگاہ بھی رہتے ہیں قرض لے کر واقعی وہیں ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اس طالب علم کو کہتے ہیں یہ ہم نے جو تمہیں پیسہ دیا یہ تمہارا ہو گیا، تم اس کے مالک، قرضہ نہیں. جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، جب کماؤ گے نا، پھر اخوت کے ساتھ تعاون کرتے رہنا. پیسہ واپس نہیں مانگتے. اور پھر جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، ظاہر ہے وہ پہلے سے کہیں دگنا تگنا کر کے اس کو واپس کرتا ہے اخوت کو. وہاں کمال ہے، کمال کر دیا ہوں حضرات. اور مجھے اخوت کے ذمہ دار، جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں یہاں پاکستان کے، انہوں نے خود بتایا کہ لوگ قرض، ہم دیکھیں ہم نا مایوس ہوئے ہیں نا لوگوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا کہ 99% لوگ واپس کر رہے ہیں قرضہ لے کر. 99% لوگ قرضہ واپس کر رہے ہیں. کوئی اکا دکا کوئی وجہ ہوتی ہے، ورنہ واپس کر رہے ہیں. کوئی دھوکہ نہیں کرتا ہمارے ساتھ.